نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہن اور بیٹیوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ 1 جنوری 2024 یہ وہ سال ہے جس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اکثر بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر اور ہے اور یہ کرسچن کا کیلنڈر ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کے اوپر آپ کو کچھ ہماری اویئرنیس ہو جائے۔ تبادلہ خیال ہے یہ، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں وہ پیغمبر پوری نسل انسانی کے لیے ہے۔ یعنی قرآن مجید میں آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ آپ پوری نسل انسانی کے لیے رسول بن کر آئے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے، تو نسل انسانی چاہے مشرق میں ہے چاہے مغرب میں، چاہے شمال میں ہے چاہے جنوب میں، چاہے جزیروں پر آبادیاں موجود ہیں، جہاں جہاں انسان موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت موجود ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان میں سے دو طبقے بن گئے، ایک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا، وہ مسلم کمیونٹی کے لائی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ غیر نان مسلم کمیونٹی ہے۔ لیکن ان تک دعوت پہنچانا مسلم کمیونٹی کا رائٹ ہے، بلکہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دو جن تک ابھی تک میرا پیغام نہیں پہنچا۔ اس امت کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجائے آپ اس کو اسلامی کیلنڈر اور عیسائی کیلنڈر کہنے کے، اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے، تو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر شمسی کیلنڈر کا رواج ہے۔ قمری کیلنڈر کا رواج اب بھی میں نے عرب میں دیکھا ہے، لیکن وہ بھی قمری کیلنڈر کو جب کسی جگہ لکھتے ہیں تو سیکنڈ پر شمسی کیلنڈر کا بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہماری پاکستان کے اندر جب کچھ رسائل یا اخبارات یا جرائد یا کسی جگہ بھی لکھا جاتا ہے تو پہلے شمسی سال لکھتے ہیں تو بعد میں قمری سال لکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہیے کہ نیا سال جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سال جی کرسچن کا ہے، یہ ختم ہوتا ہے تو یہ سال جی عیسائیوں کا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ساری امت حضور کی امت ہے، اور ہر وہ عمل جو تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی۔ تو اس کا مطلب انبیاء کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل کا جو اختتام ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ہمارا وہ ربط قائم اور دائم ہے۔ ہم اس ربط سے، اس تسلسل سے باہر نہ ہیں نہ ہم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات کہنے والی تھی کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ کیوں جی یہ نائٹ، ہم واقعی ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ جشن منائیں یا آپ شور ڈالیں، مبارکبادیں دیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے، تو 70 سال والا آج 30 سال کا ہوا ہے، آج اس کی زندگی میں سے 70 سال میں سے 1 سال مائنس ہو گیا، تو یہ مقام خوشی نہیں، مقام مسرت نہیں،
یہ مقام تعسف ہے کہ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے. یہ ہم نے اویئرنیس لوگوں کو دینی ہے کہ آپ جشن، اچھا یہ اویئرنیس سال کے اختتام یا سال کے ابتدا پر نہیں، یہ اویئرنیس ہمارا حق بنتا ہے ان لوگوں کو بھی دینا جو سالگرہ کی شکل میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ان کو بھی یہ اویئرنیس دیں، ان کو بھی یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ سالگرہ مناتے ہیں تو کیک کے اوپر وہ موم بتیاں جلاتے ہیں، تو پھر ان موم بتیوں کو بجھاتے ہیں. حالانکہ یہ اپنی طرف سے ایک انجوائمنٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنی ہی پھونک سے اپنی ہی جلائی ہوئی موم بتی کو وہ بجھا رہے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کی اس بتی کو وہ خود بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک سال ہماری لائف سے گزر گیا ہے، مائنس ہو گیا ہے، یہ سال ہمارا کیسا گزرا. اگر تو یہ سال آپ کا بہت اچھا گزرا ہے، محنت والا گزرا ہے، اچھی تعلیم والا گزرا ہے، ذہانت پر گزرا ہے، جد و جہد میں گزرا ہے، نماز اور عبادت اور ریاضت میں گزرا ہے، تابعداری، اطاعت اور فرما برداری میں گزرا ہے، تو آپ فخر کریں. اور اگر ایک سال آپ کا ضائع ہوا ہے سو کر، نقصان کر کے، گناہوں کی آلودگی میں پھنس کر، برائیاں کر کے، تو پھر بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اب ہم نے آئندہ اس سال جو ہے یہ طے کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ اب ہم نے ایک چارٹ بنانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا. اصول کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جب جمعہ آئے جمعہ پڑھنا ہے، جب عیدین آئے عیدیں پڑھنی ہے. پھر ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، ہم نے امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے سچائی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے ایفائے عہد کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اگر سکول کے طالب علم ہیں تو ہم نے خوب محنت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر ہم روزگار پر ہیں، کسی بھی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، بینکوں میں کام کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے، وفا کریں گے اپنے پروفیشن کے ساتھ. استاد ہیں، ہم قوم کو اچھا ڈلیور کریں گے، اچھی سوچ دیں گے، اچھی فکر دیں گے. عالم ہیں، ہم خیر خواہی کی تبلیغ کریں گے، ہم کوئی ایسی بات منافرت کی امت کے اندر نہیں پھیلائیں گے جس سے امت کی یکجہتی پارا پارا ہو جائے. ہر طبقہ یہ سوچتا رہے تو یقیناً معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر ایک جدت پیدا ہو سکتی ہے، اور ہر شخص اپنے کاموں میں مگن ہو جائے. جب کوئی شخص اپنے کاموں میں مگن ہو جائے گا تو پھر اس سے سب سے پہلے غیبت ختم ہو جائے گی، چغل خوری ختم ہو جائے گی، بددیانتی ختم ہو جائے گی، دھوکہ ختم ہو جائے گا، فراڈ ختم ہو جائے گا. ہر بندہ ایک دوسرے کی اصلاح کرے گا، ہر بندہ ایک دوسرے کی بہتری کی طرف بڑھے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. لوگوں کے لیے بہتر بن جاؤ، آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کی زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کی سوچ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کے تصور اور خیالات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ آپ کی کامیاب زندگی ہے. چلے سب نے جانا ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ چلے گئے، کیا ہم رہ جائیں گے؟ ہم بھی چلے جائیں گے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن شخص بن کر زندہ نہیں، شخصیت بن کر زندہ نہیں. شخص چلے جاتے ہیں، شخصیتیں زندہ رہتی ہیں، شخصیتیں کتابوں میں بھی زندہ رہتی ہیں، شخصیتیں ذہنوں میں بھی زندہ رہتی ہیں، شخصیتیں معاشرے میں بھی زندہ رہتی ہیں. لہذا شخص بن کر نہ زندہ رہے، فرد بن کر زندہ نہ رہے، بلکہ قوم بن کر زندہ رہے. اسلام کے لیے جیئیں، اپنے پاکستان کے لیے جیئیں، پاکستان کی املاء کی حفاظت کریں، پاکستان کے قانون کی حفاظت کریں، پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں. آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اثاثہ جات کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ معاہدہ کریں، آج اس معاہدے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اداروں کی عزت کرنی ہے، ہم نے انسٹیٹیوشن کی عزت کرنی ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ یقیناً آپ کا سال جو آج آپ عزم کریں گے وہ بہترین طریقے سے آپ کا سال گزرے گا.
اسلام فقط عبادات والا مذہب نہیں ہے، اسلام نے عبادات بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے، اخلاقیات بھی سکھائے ہیں۔ اسلام نے پوری زندگی کا رنگ ڈھنگ ہمیں بتا دیا۔ اسلام سے بہتر کوئی مذہب روئے زمین پر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس وقت تقریباً 423 کے قریب مذاہب ہیں 206 ملکوں میں، 206 ممالک ہیں کل، اور 423 کے قریب مذہب ہیں۔ ان سب سے ٹاپ پر جو مذہب ہے، آئیڈیل مذہب، سب سے ٹاپ پر جو مذہب ہے، جو دنیا میں رہنے کا بہترین گر سکھاتا ہے، وہ اسلام ہے، جو آپ کو صاف رہنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کے چہرے کو دھونے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کو غسل کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کو سونے کا اور جاگنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کو مسواک اور برش کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کو آئینہ دیکھنے کا اور دودھ پینے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کو پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہے، جو کھانا کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، جو آپ کو بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ بتائیں کون سا ایسا مذہب ہے؟ کپڑے پہننے کا طریقہ بتاتا ہے، جوتے پہننے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسا مذہب آپ کو مفت میں مل گیا ہے۔ اگر آج آپ کو اس مذہب کو جانچنے کے لیے اور اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے جانا پڑتا مکہ اور مدینہ میں، تو کم سے کم 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے نہ 3 لاکھ آپ سے اکٹھا ہونا تھا اور نہ آپ نے اسلام قبول کرنا تھا۔ آج یہ اسلام مفت کی نعمت آپ کے گھروں کے دروازے کو دستک دے رہی ہے۔ ہر روز صدائیں بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف۔ دیکھیں نا، آپ دوڑتے ہیں، سکول جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں، آپ ڈیوٹی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی، ہماری لائف کامیاب گزرے۔ تو اللہ نہیں فرما رہا آؤ نماز کی طرف، اسی میں کامیابی ہے۔ تو عبادت کامیابی کا زینہ ہے۔ تو اگر آپ عبادت کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس کا مطلب آپ کا باقی کردار بھی بلڈ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، آپ کا باقی کردار بھی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ عبادت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ باقی کردار بھی آپ کا کمزور ترین ہے، مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ تو اس یعنی 1 جنوری 2024 کو جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، وہ یہی ہے کہ ان چکروں میں مت پڑنا کہ یہ سال کون سا ہے، یہ کون سا ہے۔ وہ قمری سال ہے، وہ میرے آقا کے نالین کے تصدق سے ہمیں ملا۔ یہ شمسی سال ہے، یہ بھی حضور کے نالین کے تصدق سے ہمیں ملا۔ بکرمی سال ہے، وہ بھی حضور کے نالین کے تصدق سے ہمیں ملا۔ کوئی اور سال ہے تو وہ بھی حضور کے نالین کے تصدق سے۔ یہ جو کچھ ہے میرے آقا کی خیرات ہے، کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ بوسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مت سمجھے گا یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ حضور کی امت ہے، حضور کی امت یہ کام کر رہی ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب یہ تصور ذہن میں رکھیں گا تو آپ کو ہر چیز اپنی نظر آئے گی، آپ کو ہر چیز کے اندر اپنائیت نظر آئے گی۔ تو اس لیے اس جملے کو یاد رکھیے گا اور ان چکروں میں نہ پڑیے گا۔ اور اس کے بعد تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دن بدل رہے ہیں، کیسے دن بدل رہے ہیں؟ جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ دن چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، پھر محرم، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ چل رہے ہیں۔ یہ چلتے ہی رہیں گے، ہم سے پہلے بھی چلتے رہے، ہمارے بعد بھی چلیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان ایام کو، ان مہینوں کو، ان اوقات کو کتنا ہی ہم نے کارآمد بنایا ہے، ہمارے لیے کتنا یہ کارآمد، ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو کارآمد کریں، اپنے وقت کو کیش کریں۔ آج یاد رکھیں کہ ٹائم از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف، وقت ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب وقت گزر گیا تو آپ کے پلے کچھ نہ رہے گا۔ اور یاد رکھیں ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو ون، یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس وقت کو قیمتی جانیے،
اس وقت کے اندر یہ قیمتی وقت ہے. ایک تو ٹائم قیمتی ہے نا، یہ لمحات بھی قیمتی ہیں. کل یہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائیں گے، یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، ہماری زندگی سے گزر جائے گا. یا دوسری شکل میں یہ کہہ دیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارے لیے قیمتی ہے. تو اس لیے ان وقت، اس اوقات کو اپنے لیے بہترین مصرف کا ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نوعیت میں، اس کیفیت میں بحال رکھے اور ہم سے خیر کا کام لے، ہم سے اچھائی کا کام لے، ہم سے نیک کام لے، اور یہ کام ہم سے آگے بڑھتا رہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے. اگر ہمارا گھر سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. گھر ہوتا ہے افراد سے، تو افراد تو موجود ہیں لیکن گھر کے رکھوالے والے ہی اگر گھر کے چور بن جائیں تو گھروں کی حفاظت نہیں رہتی. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے ملک کی سے محبت آپ نے کرنی ہے. یہ ایک جملہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار اسی تو پاکستانی ہے، دیکھیں یہ جملہ ہے، اور یار تو تو پاکستانی ہے. یہ جملے غلط ہیں. فخر کیا کریں، ہاں ہاں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں ایسے کہا کریں. اور ہمیں اپنے پاکستان سے محبت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ہم اس وطن میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اس کی نیشنلٹی پر فخر ہے. ہمیں یہاں ہم پیدا ہوئے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. بدقسمت لوگ ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لیتے ہیں، وہ بدقسمت لوگ ہیں. ہمیں اس ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے. ہم نے اس ملک کی، دنیا کے اندر اس ملک کے پیغام کو پھیلانا ہے کہ ہاں پاکستان کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، دانشور ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ڈاکٹر بھی باہر جا رہے ہیں، انجینئر بھی باہر جا رہے ہیں، بلکہ علماء کرام بھی باہر کی نیشنلٹیاں لے رہے ہیں. اس ملک کے اندر آتے ہیں، پہچان یہاں بناتے ہیں اور نیشنلٹیاں باہر کے ملک کی لیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں ان کے لیے کیا راز ہے، وہی جانتے ہوں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے. ہمیں اس ملک کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہم نے اس محبت کو تقسیم کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو اویئرنس دینی ہے کہ اس ملک کے ساتھ وفا کریں، اس ملک کے ساتھ وفا کریں. یہ ملک عطیہ خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وازواج سيدنا ومولانا محمد واولياء سيدنا ومولانا محمد وامام سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہ العالمین، یہ یکم جنوری جس انداز سے یہ پیغام ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کو آسان طریق سے ہر گھر میں پہنچانا، ہر ہمارے مجلس میں پہنچانا، اور ہر ایک کو توفیق دینا کہ وہ اپنے سال کو خیر و عافیت سے گزارے، برکتوں سے گزارے، نیکیاں جمع کریں، اور دن رات محنت کر کے اپنے گھروں میں اسودگی لائیں، اپنے گھروں سے نفرتوں کا خاتمہ کریں، انتشار کا خاتمہ کریں، نفاق کا خاتمہ کریں، شرانگیزی کا خاتمہ کریں. اللہم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیت ازواج وذریات اجمعین برحمتک یا